اللہ رب العالمین نے ربیع الاول ہی آمد کا مہینہ رکھا اور دنیا سے وصال کا وقت جو تھا وہ بھی ربیع الاول رکھا۔ اس انتخاب کی بہت سی حکمتیں ہیں، ان حکمتوں میں سے ایک حکمت اللہ رب العالمین نے کوئی یہ بتا دی کہ لوگو تم اتنے اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں اتنے حد سے نہ بڑھ جانا کہ تمہیں پیارے نبی کے دنیا سے جانا ہی بھول جائے۔ اور مہینہ وفات کا، وصال کا، وہ بھی یہی رکھا۔ کیوں؟ لوگوں اپنے محبوب کے دنیا سے رخصت ہونے کی وجہ سے اتنے زیادہ غم اور شدت میں مبتلا نہ ہو جانا کہ پیارے محبوب کی آمد کی خوشی ہی بھول جاؤ۔ تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اس امت کو درمیانی امت بنایا۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی آمد کے لیے مہینہ ربیع الاول کا رکھا، وصال کا مہینہ ربیع الاول رکھا، اور اتفاق کیسا کہ چلو مختلف اقوال ہیں آمد میں، کوئی 9 ربیع الاول کا قائل ہے، کوئی 8 کا قائل ہے، کوئی 12 13 کا قائل ہے، لیکن میرے بھائی دوستو جو ایک مشہور ہو چکا کہ پیارے نبی کی آمد ہوئی ہے 12 ربیع الاول کو، ایک لمحے کے لیے مان لیا۔ یہ بھی اس وجہ سے کہ ہمارا مسلمان 8 ربیع الاول کو کوئی خوشی کا اظہار نہیں کر رہا جتنا کہ 12 ربیع الاول کو کر رہا ہے۔ خوشی تو ہے ہی، لیکن جو ایک ہمارے ہاں رواج پکڑ چکی ہے بات نبی کی آمد کی خوشی کے معاملات سے متعلق، 12 ربیع الاول ہے، مجھے بتاؤ ایک لمحے کے لیے مان لیا کہ بھئی 12 ربیع الاول کو ہی آمد ہے، لیکن میرے بھائیو دوستو 12 ربیع الاول کو پیارے نبی کے دنیا سے وصال بھی تو ہوا ہے، بھئی وصال بھی تو ہوا ہے، وہ تو طے ہے تاریخ۔ اب بتاؤ اگر کسی گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا، اب بندہ اس بچے کی سالگرہ منا رہا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ بھئی سالگرہ منانا کیسا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن سالگرہ منا رہا ہے، 1 سال منایا، 2 سال، 3 سال، 10 سال، 20 سال تک اپنے بیٹے کی وہ سالگرہ منا رہا ہے، لیکن اللہ کا نظام ایسا ہو جائے کہ اسی تاریخ کو، جس تاریخ کو آج تک یہ خوشیاں منا رہا تھا، سالگرہ منا رہا تھا، برتھ ڈے منا رہا تھا، اسی تاریخ کو آئندہ سال میں اس بچے کی وفات ہو جاتی ہے، مجھے بتاؤ کہ اب وہ ادھر خوشی اسی تاریخ کو، غمی بھی اسی تاریخ کو۔ تو اس اعتبار سے مجھے بتایا جائے کیا اب جب تک خوشی تھی لیکن جب وہ غمی شروع ہو گئی، بچہ وفات پا گیا، اب مجھے بتاؤ کوئی بھی صاحب عقل، کوئی بھی عقل رکھنے والا، کوئی بھی سمجھدار انسان، کوئی بھی شعور رکھنے والا بندہ یہ نہیں کہے گا کہ بھئی ہمیں تو بس اس خوشی سے ہی غرض ہے، ہمیں غمی کا نہیں ہے، ہم بیٹے کی غمی ہمیں نہیں پتہ اس بات کا، بس ہم تو خوشی مناتے تھے، خوشی ہی منائیں گے۔ اب بتاؤ یہ انسان عقل مند کہلائے گا، یہ نہ سمجھ اور بیوقوف کہلائے گا؟ یقیناً دنیا کا نظام یہ ہے، ہر ایک کہے گا کہ جب اس کو خوشی تھی اس وقت تک تھی جب تک کہ بیٹا حیات تھا، زندہ تھا، جب بیٹا دنیا سے چلا گیا اور اسی تاریخ کو چلا گیا تو کم از کم بھائی اب تو یہ خوشی نہیں، اب اس کو تو بطور ایصال ثواب کا نام دے، برتھ ڈے کا نام نہیں دے سکتا۔ تو میرے بھائی دوستو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وقت طاری ہوا، اسی مہینے میں طاری ہوا، تو مجھے بتاؤ اب وہ خوشی کا مسمع تو ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک میں، ہماری ملت اسلامیہ کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانے کا جو وہ معاملہ پیش آیا تھا اس کو کب ہم یاد کرتے ہیں؟ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں غمی وہ کرے جس کا کوئی مر چکا ہو، آئی سمجھ؟ کبھی ہمارے نبی تو زندہ ہے، الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، زندہ ہیں اپنی قبر مبارک میں، لیکن مجھے یہ بتاؤ پیارے رب نے فرمایا قرآن پاک میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب میرے محبوب کے اوپر بھی یہ موت کا وقت آیا، یہ گھڑی آئی، اب مجھے بتاؤ اگر ہمیں اس چیز کا نہیں، آپ اس چیز کو بھول چکے، نہیں مانتے، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول کو یہ جو معاملہ ہے کہ بھئی خوشی نہ منانا، اگر تمہارے پاس یہ طریقہ صحابہ سے ملے تم سچے، اگر ہمارے پاس ملے تو ہم سچے۔ مجھے بتاؤ
12 ربیع الاول کا دن آیا جب، اس دن میں جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ موت کا وعدہ پورا ہوا، مجھے بتاؤ صحابہ کی کیا کیفیت تھی؟ بات ختم۔ صحابہ کا انداز کیا تھا؟ صحابہ کے طرز کیا تھا؟ صحابہ 12 ربیع الاول کو کیا کر رہے تھے؟ مجھے یہ بتا دو بس۔ اور بھائی جس تاریخ کو پیارے نبی کی ولادت ہے بقول تمہارے کہ طے کر لیا 12 ربیع الاول، تو کم از کم وہی تاریخ 12 ربیع الاول کی جو طے ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، پیر کے دن ہوا ہے، تو مجھے بتاؤ جس دن صحابہ کے سامنے پیارے نبی دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کا طرز زندگی کیا تھا؟ بات ختم۔ صحابہ کو اتنا غم، اتنا الم، اتنی ٹینشن، اتنا فکر پڑ گیا کہ صحابہ کو تو ہوش نہ رہا۔ نبی کے دنیا سے رخصت ہونے پر پیارے نبی کا جانور، پیارے نبی کی سواری نے کنویں میں گر کر اپنی جانیں دے دی۔ بعض صحابہ نے رب سے کہا جب اطلاع ملی، اے اللہ میری بینائی لے لے، جن آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھتا تھا ان آنکھوں کو آپ مجھے ضرور دیں جب میرے محبوب میرے سامنے نہ رہے۔ تو میرے بھائی دوستو، صحابہ کو تو یہ حال ہے۔ اس سے بڑھ کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اتنے غم، اتنے ٹینشن میں مبتلا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پاس سے گزرے، سلام کیا، السلام علیکم، اے میرے بھائی تجھے سلام کیا، لیکن عثمان غنی کو کوئی یاد نہیں، کچھ نہیں پتا۔ ادھر سے عمر ابو بکر صدیق کے پاس چلے گئے، کہا ابو بکر کیا ہوا کہ عثمان میرے سلام کا جواب نہیں دے رہا؟ دونوں مل کر آئے، عثمان کو ہلایا، عثمان کیا ہوا اپنے بھائی کے سلام کا جواب نہیں دے رہا؟ تو عثمان کہنے لگے مجھے تو نہیں پتا کسی نے سلام کیا۔ حضرت عمر کہہ رہے میں نے سلام کیا، عثمان کہہ رہے نہیں کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فیصلہ کر دیا کہ عمر تو بھی سچا، عثمان تو بھی سچا۔ یہ غم اور ٹینشن میں اتنا ڈوب چکا، اس کو یہ ہوش نہ رہا کہ مجھ سے کوئی سلام کر رہا ہے، اور عمر تو بھی سچا، تو نے سلام کیا ہوگا۔ مجھے بتاؤ صحابہ کا حال تو یہ تھا 12 ربیع الاول کو، اور میرے مسلمان کا آج حال کیا ہے؟ اس سے میرے بھائی دوستو، یہ ربیع الاول پیارے نبی کی آمد کا مہینہ بھی ہے، پیارے نبی کے وصال کا مہینہ بھی ہے، اس لیے پیارے نبی کی آمد کی خوشی میں اتنا زیادہ آگے نہیں بڑھ جانا کہ پیارے نبی کے وصال کو ہی بھول جاؤ، اور اتنا غم میں مبتلا نہ ہو جانا کہ انسان پیارے نبی کی خوشی بھول جائے۔ تو خوشی ہے، جس انسان کو محبوب کی آمد کی خوشی نہیں وہ بے ایمان ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ راضی نہیں، اس کے دل میں محبت نہیں، خوشی نہیں، کس چیز کا ایمان ہے اس کا؟ جیسے میرے بھائی دوستو، ہمیں صحابہ سے زندگی ملی ہے پیارے نبی کی، تو صحابہ کا طرز عمل کیا تھا، صحابہ نے کیسے ان دنوں کو گزارا؟ اس لیے میرے بھائی دوستو، اگر صحابہ کی زندگی ہماری زندگی ایک ہو جاتی ہے تو سمجھو اپنے محبوب کی محبت میں ہم بھی اپنے صحابہ کی طرح سچے، ورنہ ہم اپنی محبت میں اپنے صحابہ کی طرح سچے نہیں ہو سکتے اپنے محبوب کے ساتھ۔